بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 25ویں پارے سے ہوا۔ 24 پارے کے انتہا پر یہ بات تھی کہ اللہ کے ہاں انصاف ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ہے اس کے آغاز میں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس، وہی ذات ہے، وہ جانتی ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، خوشے کے اندر کیا نکل رہا ہے۔ فرمایا یہ انسان بھولا بھالا ہے، خیر مانگنے میں تھکتا نہیں ہے، لیکن تکلیف آئے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ تکلیف کے بعد رحمت آ جائے تو سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہی کوئی کمال ہے۔ جب اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو اترانے لگتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش آئے تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، زمین و آسمان کا سارا نظام۔ پھر سورہ شورا کا تذکرہ ہے جس کے آغاز میں اللہ کے کلام کی عظمت، وحی کی اہمیت، اللہ نے آپ کو وحی بھیجی، قرآن دیا، آپ ارد گرد کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اور یہ وحی کا سلسلہ کوئی انوکھا نہیں ہے، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی آئی۔ سب کا پیش نظر یہ تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، لیکن ان کے ناخلف پیدا ہوئے اور وہ آپس میں تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے، اور پیغمبروں کے راستوں کو چھوڑ بیٹھے اور ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ کا دین ہی ایسا ہے جو لوگوں کی تقسیم کو ختم کر سکتا ہے اور ان کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اللہ بہت باریک باں اور بڑی قدرت والی ذات ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ اس دنیا ہی کو زندگی سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کچھ وہ ایسا ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد تو آخرت ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی محنت کرتے ہیں۔ اللہ ان کی محنت میں بہت برکت عطا فرمائیں گے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت کی بڑائی قدرت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے توبت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہے اللہ کے سامنے سچی توبہ کرے، ندامت کرے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں کچھ ادا کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔ انسان کے ساتھ جو زندگی میں حالات آتے ہیں، ایک بہت بڑی وجہ خود اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی میں بہت سارے احوال ایسے ہوتے ہیں جس کا نتیجہ خود اس کی وجہ خود اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ انسان کے ہر بدعملی پہ پکڑتا نہیں، بہت ساروں کو تو ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے، لیکن بعض کمزوریاں اور گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی تنبیہ فرماتے ہیں، سزا دیتے ہیں، شاید اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے بچتے ہیں، اپنے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں۔ کوئی ان پہ زیادتی کرے تو وہ مناسب انداز میں اپنا بدلہ لیتے ہیں، لیکن معاف کر دینے والے بڑے درجے پر فائز ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا جو اللہ کی فریاد کو قبول کرتا ہے، ہدایت پہ وہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اللہ چاہے تو کسی کو بیٹا دے دے، چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، چاہے تو کسی کو دونوں دے دے، اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، مشرکوں کے ہاں نظریات بڑے مختلف تھے، بیٹیاں کوئی اور خدا دیتا ہے، بیٹے کوئی اور خدا دیتا ہے۔ بیٹے اس در پہ ملتے ہیں، بیٹیاں اس دربار پہ ملتی ہیں۔ فرمایا بیٹا بیٹی خزانے اللہ کے پاس ہیں، چاہے تو دونوں دے دے، چاہے ایک کر کے دے، اور چاہے کچھ بھی نہ دے، اور وہ نہ دے تو کون دے سکتا؟ زمین و آسمان کی بادشاہت اس کی ہے۔ اللہ اپنے نبیوں سے رابطہ رکھتا ہے وحی کے ذریعے۔ وحی کے ذریعے اللہ اپنے نبیوں کو پیغام دیتا ہے۔ وحی کی مختلف شکلیں ہیں، فرشتہ بھی اترتا ہے، براہ راست بھی اللہ بات پہنچاتے ہیں، دلوں میں بھی اتارتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے علم عطا فرمایا۔ پھر سورہ زخرف کا تذکرہ ہے، قرآن کی بڑائی کا تذکرہ ہے، زمین و آسمان پر پھیلے اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہ سب اللہ کی پہچان ہے۔ اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے۔ یہ سارا نظام کسی کا بنایا ہوا ہے اور اس کا اختیار اسی کا چلتا ہے۔ دیکھتے رہے کیسے کیسے سواریاں جو تم سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، تمہارے لیے مسخر ہوتی ہیں، تم ان پہ سوار ہو جاتے ہو، جہاں چاہتے ہو اسے لے جاتے ہو۔ یہ کس چیز نے تمہیں نہیں مسخر کیا ہے؟ اونٹوں کی ایک لمبی قطار ہو،
اور ایک چھوٹا سا بچہ اس کی لگام لے کر پوری قطار کو لے کے چل رہا ہوتا. وہ طاقت میں قوت میں انسانوں سے بہت بڑا ہوا، لیکن کس نے ان کو انسان کے تابع کر دیا، مسخر کر دیا. جب سواری پہ سوار ہوا کرو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اے اللہ تو نے ہی نہیں ساری سواری ہماری مسخر کر دی ہے. جب چھوٹا سا سفر دنیا میں درپیش ہو اور سواری پہ سوار ہو تو یہ دعا پڑھا کرو، اور اس میں اس بات کا بھی دھیان رکھا کرو کہ بڑا سفر بھی درپیش ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، تم نے اللہ کے پاس بھی واپس جانا. ہر چھوٹے سفر سے بڑے سفر کی یاد دہانی ہوتی ہے، اور یہ دعا پڑھائی جاتی ہے، نبی نے سنائی بھی ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ چیزیں جو آپ نے ہمارے لیے تابع کر دی، خدمت پہ لگا دی، آپ نے مسخر کر دی، اللہ یہ تیری قدرت ہے، ہم نہیں تھے اس کی قدرت رکھنے والے. یہ چھوٹا سفر ہے، ہم ایک بڑا سفر بھی درپیش ہے، ہم آپ کی طرف لوٹ کے آئیں گے. مشرکین کا غلط نظریہ، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے، اللہ کے لیے بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے. فرمایا کیسے حماقت کا فیصلہ ہے، اللہ کی شان میں کیسی گستاخی ہے. اور بیٹیاں ویسے ہی کمزور ہوتی ہیں اور تم اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو، اس کی مذمت فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں، وہ تو موحد اعظم تھے، وہ تو عقیدہ توحید رکھتے تھے. اگر تم ان کی طرف نسبت میں سچے ہو تو پھر توحید اختیار کرو. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کے بندے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، دیگر انبیاء کے تذکرے، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور تلقین فرمائی ہمیشہ صحبت اچھی رکھا کرو، دوستی اچھی رکھا کرو، اس لیے کہ دنیا کے برے دوست کل قیامت میں ایک دوسرے کے لیے دشمن بن جائیں گے، لیکن دنیا میں نیکی کی بنیاد پر دوستیاں کل قیامت کے اندر بھی یہ دوستیاں کام آئیں گی. بدی کی بنیاد پر دوست کل قیامت میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی کا باعث بنیں گے. تو نے مجھے غلط راستے پہ ڈالا، تو نے مجھے اللہ کے نافرمانی پہ کھڑا کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ آپس میں بہم دستے گریبان ہوں گے، لیکن نیکی اور تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوں گی وہ کل قیامت میں بھی کام آئیں گی. وہ اصل دوستیاں ہیں. اور ایسے دوست دنیا میں کسی کو مل جائے تو وہ خوش نصیب ہوتا ہے، جو اس کی کمزوریوں پہ اسے نشاندہی کرے اور اس کی نیکیوں پر اس کی حوصلہ افزائی کرے. کہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے اہل جنت اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں میں خوش ہوں گے. اللہ کی قدرت ہے، وہی بہت بڑی ذات ہے، زمین و آسمان کا سارا نظام اسی کے چلانے سے چل رہا ہے. پھر سورہ دخان ہے، جب مکہ والوں پر قحط آیا اور ایسا خطرناک قحط تھا کہ ان کو آنکھوں میں کمزوری کی وجہ سے دھواں نظر آتا، تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ دخان ہے. پھر لیلۃ المبارکہ کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، اور وہ شب قدر کی رات، وہ شب قدر کی رات ہے. اللہ کی شان ہے، جس رمضان جس مہینے میں یہ قرآن آیا اس کی شان بڑھ گئی، جس رات میں آیا اس کی شان بڑھ گئی، جس نبی پہ آیا اس کی شان بڑھ گئی. اور بتائیے نا، جس کی زندگی میں ہوگا اللہ کیا اسی کتنی شان ہوگی. جس رمضان میں آیا، جس مہینے میں آیا اس کی شان بڑھ گئی، جس رات میں آیا اس کی شان بڑھ گئی. اور جس نبی پہ اترا ہے وہ نبی سارے نبیوں سے افضل ہو گیا. جو فرشتہ لے کے آیا جبرائیل وہ سارے فرشتوں سے بڑھ گئے. بتائیے جس کی زندگی میں ہوگا وہ اللہ کے یہاں اس کی کیا مرتبہ ہو. اللہ ہمیں اس دولت کی قدردانی نصیب فرما دے. اس کے الفاظ، اس کی زندگی میرے اور آپ کے لیے عزت اور نجات کا باعث ہے. تو قرآن جس رات میں آیا وہ لیلۃ المبارک کا تذکرہ ہے، اسی کا تذکرہ. پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، کس طرح اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دی، اور فرعون اپنے تمام تر لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی پوری سلطنت کے ساتھ، اپنی عسکری طاقت کے ساتھ غرق ہو گیا. اللہ کو غرق کرنے کے لیے کمزور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس اوقات پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بھی اللہ اپنے دشمن کو ہلاک کر دیتا. اللہ اللہ ہے، وہ بڑی قدرت والی ذات، اور عبرت ناک اسے سزا ملی. آخرت کا تذکرہ ہے، زقوم کا درخت ہوگا، زقوم کانٹے دار درخت ہوگا، بھوک ایسی ہوگی جہنمی اسی بھی کھائیں گے، لیکن جتنا کھاتے چلے جائیں گے پیاس بڑھتی چلی جائے گی. پانی کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پیئیں گے، خون پیئیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ جہنم کا منظرنامہ قرآن میں ذکر فرمایا. اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، متقی پرہیزگار
امن کی جگہ پر ہوں گے، جنت کے باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ریشم کا لباس پہنی ہوئی ہوں گے، باریک بھی ہوگا موٹا بھی ہوگا۔ اللہ زندگی کی بہترین رفیق حیات بیوی دیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ ساری نعمتیں پائیدار، زندگی بھی پائیدار ہو، یہ ساری نعمتیں پائیدار، زندگی پائیدار۔ یہاں تو کوئی کتنا بھی ٹھاٹ باٹ سے گزارے میاں، بوڑھا تو ہو ہی جاتا ہے، نعمتیں ہوتی ہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ کوٹھی اور بنگلہ ہوتا ہے بھائی، اس میں راحت نہیں پا سکتا، اور کتنی ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہو جانا تو پڑتا ہے، لوگ اس گھر میں پھر مردے کو رہنے نہیں دیتے۔ یہاں تو ایسی زندگی تو بھائی وہ ہے جہاں کی نعمت بھی پائیدار، سب سے بڑھ کر جہاں کی زندگی بھی پائیدار۔ عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو اس زندگی کے لیے ہر وقت فکر مند رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند وہی ہے، الکیس من دان وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند کون ہے بھائی؟ وہ نہیں جو دنیا کے اندر بہت ڈالر اکٹھے کر لے، بہت دولت اکٹھی کر لے، بہت اچھا اسٹیٹس بنا لے، کسی بڑے عہدے اور منصب پہ چلے جائے، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ ایسی چیزیں تو فرعون کے پاس بھی تھیں، حامان کے پاس بھی تھیں، ولید بن مغیرہ کے پاس بھی تھیں، اللہ کے دشمنوں کے پاس بھی تھی۔ عقل مندی کی یہ چیزیں نشانی نہیں ہے، عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ جو اس زندگی کو سامنے رکھ کر پوری تیاری کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے، یہ ہے خوش نصیب آدمی، یہ ہے عقل مند آدمی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اب عقل مند لوگ۔ پھر سورہ جاثیہ کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، قرآن کی بڑائی اور اللہ کی قدرت، زمین و آسمان کا سارا نظام اس کے حکم کے تحت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو نیکی اور بدی اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ ایک آدمی سود خور مرتا ہے اور ایک لقمہ حلال کھاتے کھاتے مرتا ہے، دونوں کا مرنا ایک جیسے نہیں ہے۔ یہ ہماری بھول ہے کہ ہم دونوں پہ قرآن خوانیاں پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دونوں کا مرنا اچھا ہو گیا۔ نہ اللہ میاں نے کہا سا ما یحکمون، بڑا غلط فیصلہ کرتے ہو۔ بے نمازی مرا اور با نمازی بڑا، با حیا مرا اور بے حیا مرا، سود کھانے والا مرا اور حلال کھانے والا مرا، دونوں کا نہ مرنا ایک جیسے ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ایک جیسے ہو۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ بہت غلط فیصلہ ہے، تم سمجھتے ہو کہ دونوں کا مرنا جینا ایک جیسے ہو، بہت فرق ہے اللہ کے ہاں۔ اگر اللہ میاں دونوں کا مرنا جینا تمہیں دکھا دے تو نافرمان کی لاش چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوگے۔ اللہ نے پردے میں رکھا ہے لیکن اپنے قرآن میں بتا دی ہے دونوں کا مرنا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بے نمازی اور نمازی کا، حرام کھانے والے کا، حلال کھانے والے کا، بے حیا اور با حیا کا، دونوں کا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا۔ ظالم اور مظلوم کا، کافر اور مومن کا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا، بہت فرق ہے۔ اور یہ سچائی اللہ نے اپنے قرآن میں بتا دی، دونوں کا ایک جیسا نہیں۔ پھر نافرمانی پہ مرنے والے، کفر کے مرنے والے قبروں سے اٹھیں گے، اپنے گھٹنوں کے بل ہوں گے، رسوا ہو رہے ہوں، رسوا ہو رہے ہوں۔ کہا جائے گا آج یہ وہ دن ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے رکھا تھا، تم کہتے تھے کوئی نہیں مرنا۔ آج تمہارے سامنے وہ دن آ گیا، نیکی کرنے والوں کے لیے ایک نجات ہے، نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ تم نے دنیا میں اس دن کو فراموش کر دیا، آج ہم نے تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دیا۔ پھر زمین و آسمان میں بڑائی صرف اللہ کی، زمین و آسمان کی بڑائی صرف اللہ کی ہے، وہی غالب ذات ہے، عزیز ذات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔